ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ڈیلی بائبل اسٹڈی۔ مسیح میں آپ سب بہن بھائیوں کو سلام۔ آج ہم جانیں گے بائبل مقدس میں سے کہ توبہ کرنے سے کیا ہمیں معافی ملتی ہے۔ آج ہم بائبل مقدس میں سے کچھ بائبل ورسز کو پڑھیں گے جس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ اگر ہم توبہ کرتے ہیں تو خدا ہمیں معاف کرتا ہے یا نہیں۔ میرے عزیزو، ہم سب گناہ میں زندگی بسر کر رہی ہیں، تو بائبل مقدس میں سے آج ہم یہ جانیں گے کہ توبہ کرنے سے معافی ملتی ہے۔ ہم پڑھیں گے یسایہ 55 باب، اس کی 6 تا 8 آیات۔ جب تک خداوند مل سکتا ہے اسی کے طالب ہو، جب تک وہ نزدیک ہے اسے پکارو۔ شریر اپنی راہ کو ترک کرے اور بد کردار اپنے خیالوں کو، اور وہ خداوند کی طرف پھرے اور وہ اس پر رحم کرے گا، اور ہمارے خدا کی طرف، کیونکہ وہ کثرت سے معاف کرے گا۔ آگے ہم پڑھیں گے زبور 34، اس کی 18 آیت۔ خداوند شکستہ دلوں کے نزدیک ہے اور خستہ جانوں کو بچاتا ہے۔ ہم پڑھیں گے یرمیہ، اس کا 32 باب 3 آیت۔ وہ سب اپنی بری روش سے باز آئیں اور میں ان کی بدکرداری اور گناہ کو معاف کروں گا۔ میرے عزیزو، اس ورسز سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا باپ ہمیں کہتے ہیں کہ وہ سب اپنی بری روش سے باز آئیں۔ اگر ہم اپنے تمام پرانے گناہ، اپنے غلط کام، ہم اگر اپنی زندگی سے ترک کر دیتے ہیں اور خدا کے سامنے حاضر ہوتے ہیں اپنے تمام گناہوں کے اقرار کے ساتھ، اور توبہ کرتے ہیں کہ ہم پھر وہ گناہ اپنی زندگی میں نہیں دہرائیں گے، تو بے شک ہمارا خدا کہتا ہے کہ میں ان کی بد کرداری اور گناہ کو معاف کروں گا۔ ہمارا خدا معاف کرنے میں قادر مطلق خدا ہے۔ اس لیے ہم جب بھی خدا کے حضور میں حاضر ہوتے ہیں اور اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں اور پھر دوبارہ ان گناہوں کو اپنی زندگی میں نہیں لاتے، نہ دہراتے ہیں، تو بے شک خدا ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا خدا ہے۔ آگے ہم پڑھیں گے زبور 32، اس کی 5 آیت میں لکھا ہے، میں نے تیرے حضور اپنے گناہ کو مان لیا اور بد کرداری کو نہ چھپایا۔ پریز دا لارڈ۔ دیکھیں یہاں پہ بائبل مقدس میں ہم پڑھتے ہیں، میں نے تیرے حضور اپنے گناہ کو مان لیا اور اپنی بدکاری کو نہ چھپایا۔ ہمیں خدا کے حضور اپنے گناہوں کو ماننا ہے، اقرار کرنا ہے اور اپنی ساری بدکاری کو خدا کے سامنے رکھنا ہے۔ آگے ہم پڑھیں گے، میں نے کہا میں خداوند کے حضور اپنی خطاؤں کا اقرار کروں گا اور تو نے میرے گناہ کی بدی کو معاف کیا۔ بے شک جب ہم خدا کے حضور میں اپنے گناہوں کا، اپنی خطاؤں کا اقرار کرتے ہیں تو خدا ہمارے تمام گناہوں کو، ہماری تمام بدیوں کو معاف کر دیتا ہے، اور ہمیں یہ فضل بخشتا ہے کہ ہم پھر دوبارہ ان گناہوں کو اپنی زندگی میں نہ لائیں اور ان سے توبہ کریں۔ آگے ہم پڑھیں گے پہلا یوحنا، اس کا پہلا باب 9 آیت۔ اگر اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کے معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل خدا ہے۔ جب ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں تو بے شک ہمارا خدا ہمارے گناہوں کو معاف بھی کرتا ہے اور ہمارے ساری ناراستی سے ہمیں پاک بھی کرتا ہے۔ میرے عزیزو، ہمیں چاہیے کہ ہم خدا کے حضور اپنی تمام گناہوں کا، اپنی تمام بد کرداریوں کا، تمام بدیوں کا، خطاؤں کا جو ہم سے ہو جاتی ہیں، ان سب کا اقرار کریں، توبہ کریں اور پھر دوبارہ ان گناہوں کو اپنی زندگی میں نہ لائیں، تو بے شک ہمارا خدا توبہ کو قبول کرتا ہے اور معاف کرنے میں قادر مطلق خدا ہے۔ آگے ہم لاسٹ ورس پڑھیں گے، اعمال، اس کا 3 باب 19 آیت۔ پس توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ
मिटाए जाएं। सो बाइबल मुक़द्दस हमें बताती है कि तौबा करो और रजू लाओ। जब हम तौबा करते हैं और खुदा की तरफ रजू लाते हैं तो खुदा बाप हमारे सारे गुनाहों को मुआफ़ कर देते हैं। मेरे अजीज़ों, खुदा बाप इस दुनिया में आए ताकि हम अपने तमाम गुनाहों से, बदियों से निजात हासिल करें और हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बने। तो जब हम खुदा के हजूर में हाज़िर होते हैं, तौबा करते हैं, अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, तो हमारा खुदा नहायत रहम और तरस से भरा हुआ खुदा है, जो हमारे गुनाहों को याद नहीं करता और हम पर तरस खाता है और हम पर रहम खाता है, क्योंकि वो रहम से भरा हुआ है। और जब हम अपने खुदा के हजूर में जाते हैं तो हमारा खुदा हमारे गुनाहों को मुआफ़ करता है और हमारी तौबा को भी कबूल करता है। सो मेरे अजीज़ों, खुदा के हजूर में जाएं, खुदा की तरफ रजू लाएं, तौबा करें और फिर गुनाह ना करें और अपनी ज़िंदगी को यीशु मसीह के बताए हुए असूलों पर ज़िंदगी गुजारें और बेशक आप हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बनेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। आई होप आप सब ने इन सारी बाइबल वर्सेस से और आज के कलाम से बरकत हासिल की होगी और ये कलाम आप सबों की ज़िंदगियों में बाइस से बरकत ठहरे और आप सब इस कलाम के वसीला से अपनी ज़िंदगियों में बरकत को पाएँ, रिसीव करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।